حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. کوئی بھی ختم ہو امتپور میں تو بریانی کا کام ختم. دیکھو مرنے والے کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری بریانی کی نہیں. اگر تمہیں ثواب ہی کرنا ہے تو مرنے والے کے نام سے گریج لگوا دو، نل لگوا دو، مدرسے میں پیسے دے دو. جو بھی لوگ سوشل میڈیا پہ دینی کنٹینٹ سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے یقیناً ان بھائی کی یہ دو ویڈیو کبھی نہ کبھی دیکھی ہوں گی. لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر بہت زیادہ سراہا، بہت زیادہ محبت دکھائی اور بہت زیادہ تعریف کی. بات قابل تعریف تھی بھی کہ ایسی موقع پر اس طریقے کی رسمیں کہ دعوت بنا کے کھانا کھلایا جانا، تیجے میں 40ویں میں بھائی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور ساتھ میں یہ کہ اس طرح سے دیکھ کے پھر دوسرے لوگوں کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کھلائیں. کوئی سامنے والا بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے ارینجمنٹ کرے گا اور اس کے گھر پہ کھانا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو آئے ہوئے مہمان ہیں مہمانوں کو کھلاؤ. ایسے موقع پہ خاص جس دن میت ہو، خاص اس دن ایسے موقع پہ دوسروں کو دعوت کی طرح کھلانا، اس سے بچنا، پرہیز کرنا چاہیے. یہاں تک بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہر نیکی کی دعوت دینے والا اگر علم نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں چوک کرتا ہے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ سارے معاملات علماء کے مشورے سے نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہماری نوجوان نسلوں کے اندر علماء سے مشورہ کیے بغیر ایک جوش اور جنون ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ کریں گے، اور یہ جذبہ اچھی نیت ہی کے ساتھ ہوتا ہوگا. یقیناً اس میں کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس اچھے کام میں علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کچھ ایسے معاملے دخل کروا دیتا ہے کہ ان معاملوں کے دخل سے آدمی سمجھتا یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن وہ اچھے کام کے ساتھ جو ہے وہ برے کام میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اچھے اور برے دونوں کام پیریلل چلتے ہیں. تو اچھے کام کی سراہنا لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں غلط کام کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اللہ رسول کے دین کا پرچار، اللہ رسول کے دین کی تبلیغ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت اور ان کے احکام کے مطابق ہی کی جائے گی. پہلے اس بات کو آپ تعویذ بنا کے پہن لیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول کا دین ہے اور آپ اپنی مرضی سے اس کی تبلیغ کریں گے، ہم جو چاہیں اس میں فیصلہ کریں اور ہم یہ سوچیں یہی دین کے لیے بھلا اور بہتر ہے. دین کے لیے اور مسلمان کے لیے کیا بھلا اور کیا بہتر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن حدیث کے اندر واضح طور سے بیان کر دیا، اور علماء نے وقتاً فوقتاً اس کی تشریحات بھی عوام تک جو ہے وہ پہنچا دیے. لہٰذا ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ کھانا کھلانے کے تعلق سے محترم ریاض بھائی نے یہ کہا کہ مردے کو تمہارے بریانی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر کولر یا دوسری چیزوں کی ضرورت ہے وہ لگانا چاہیے. اور ایک جگہ پہ شاید قبرستان کی باؤنڈری کا بھی ذکر ہوا. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ سوچ ریاض بھائی کی بہت اچھی ہے کہ بریانی کھلانے سے یا پورے گاؤں کو دعوت کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ دین میں مددگار چیزیں جیسے کہ قبرستان، مسجد یا مدارس وغیرہ، اس میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بالکل وہاں دینا چاہیے. اور یہی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پہ جو ہیں طلباء کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے آگے آیا جائے. لیکن یہ جملہ کہ مردے کو تمہاری بریانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ غالباً شریعت کے خلاف ہے، بلکہ یقیناً شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ جس طرح سے مسجد یا مدرسے میں کوئی چیز لگا کے مرحوم کے نام سے اس کا فائدہ ڈائریکٹ مرحوم نہیں اٹھاتا، ٹھیک ویسے ہی اگر بریانی مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کو کھلائی جائے گی تو یہ خیال کرنا کہ اس کا فائدہ نہیں ملے گا مردے کو، یہ خیال باطل اور غلط ہے. شاید بے خیالی میں یہ جملہ نکل گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیک عمل، ہر جائز عمل کا ثواب بندے کو دیتا ہے، اور ہر بندہ اپنی ہر عبادت، ہر ثواب کو اپنے مرحوم کو یا پھر غیر مرحوم زندہ کو ایصال ثواب کر سکتا ہے. اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ہر عبادت کا ثواب زندہ کو اور مردہ کو سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو یہ خیال کرنا کہ بریانی سے فائدہ نہیں پہنچے گا یہ غلط ہے. اگر بریانی ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی تو ڈائریکٹ تو مسجد کی اے سی کی ہوا بھی نہیں پہنچے گی، لیکن دوسرے فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے اس کا ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع با موقع صحابہ کو یہ بتایا ہے کہ کون سا عمل اسلام کے اندر بہتر ہے. کسی نے پوچھا کون سا عمل بہتر ہے تو کبھی فرمایا کہ نماز عمل بہتر ہے، اسلام کا بہترین عمل جہاد ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے موقعوں پر کھانا کھلانے کو بہترین عمل قرار دیا گیا، اور بعض روایتوں کے اندر مسکین لفظ کے ساتھ کھانا کھلانے کو بہترین عمل قرار دیا، اور بعض میں مطلقاً کھانا کھلانے کو بہترین عمل کہا. مسکین کی اس میں کوئی قید جو ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی مسلمان کو کھانا کھلاتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا، اور اللہ سے ثواب کا حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اچھی امیدیں ہی رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں پہ ثواب نہیں ملے گا یا اس کو ثواب تمہاری بریانی نہیں پہنچے گی. ڈائریکٹ بریانی تو یقیناً نہیں پہنچے گی، لیکن اس کا ثواب پہنچے گا. تو بریانی کا مقصد بھی وہی ہے جو ایئر کنڈیشن کا مقصد ہے. بالکل دوسری چیزیں یا مسجد مدرسے کی باؤنڈری یا چھت یا ضروری کام یہ بریانی سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ثواب اس پر ہے تو ثواب اس پر بھی ہے. دوسری چیز لوگوں کے اندر یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 100 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں 30 یا 40 میں، حالانکہ شریعت نے کسی کو پوری دنیا کو بھی کھانا کھلانے سے نہیں روکا۔ تو ایک بات ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں جو آتی ہے کہ کوئی غریب دیکھے گا تو وہ ایسا انتظام نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ ایک بات اس ویڈیو میں بھی سننے میں آئی کہ فلاں صاحب بیمار تھے تو ان کے وہاں کھانا ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مثال کے طور پر نکاح کے ٹائم بھی زیادہ لوگوں کو 500-600 کو کھانا کھلاتا ہے، تو لوگ یہ اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب غریب آدمی دیکھے گا تو اس کو تو شادی کرنا دشوار ہو جائے گا۔ مجھے صرف ایک بات سمجھ نہیں آتی، شریعت نے پیسے والے کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، فضول خرچی سے روکنے کا شریعت نے منع کیا ہے، لیکن غریب کو شریعت نے یہ کب کہا کہ ہر معاملے میں وہ اپنے سے اونچے یا پیسے والے کو ہی دیکھے کہ وہ یہ کام کرتا ہے ہم نہیں کر پائیں گے؟ کیا کوئی پیسے والا صرف اس وجہ سے اپنے کام کو روک دے کہ غریب دیکھے گا وہ نہیں کر پائے گا تو وہ لہٰذا بجائے 100 لوگوں کے 5 کو کھانا کھلائے؟ جب اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ 1000 لوگوں کو کھلا سکتا ہے شادی میں بھی اور کسی کے اصالِ ثواب کے لیے، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ اب بس یہ لوگوں کے ذہن کہ غریب اس کو دیکھے گا تو اس کے بھی دل میں یہ رہتا ہے کہ ہم اتنا انتظام نہیں کر پاتے۔ تو غریب کو کس نے کہا کہ وہ اپنے سے اونچے والے کو دیکھے؟ کیا حدیث پاک کے اندر غریب کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور جو نعمت اس کے پاس ہے وہ صرف اس کا شکر کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو دیتے وقت تو یہی اصول قاعدہ اگر رکھ لیا جائے کہ پیسے والا زکوٰۃ دے گا اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہو تو غریب کا دل دکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ نکالتے ہم نکال نہیں پاتے لہٰذا آج سے زکوٰۃ بند، تو کیا اسلام کی زکوٰۃ بند ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ یعنی یہ اصول اور قاعدہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کوئی 1000 لوگوں کو کھلانا چاہے تو یہ کہنا کہ دوسرے لوگ یہ انتظام اتنا ہیوی ہوتا ہے، شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، دوسرے کر نہیں پا رہے۔ دوسرے کے لیے شادی مہنگی نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو 4 آدمی میں کرے اگر اس پہ انتظام نہیں ہے، لیکن جس پہ 5 لاکھ کا انتظام ہے وہ 5 لاکھ آدمی کو کھلا سکتا ہے، صرف اس کی وجہ سے کوئی اپنی شادی کو کیوں ہلکا کرے؟ یہ چیز آج تک سمجھ نہیں آئی۔ رہ گیا فضول خرچی، تو وہ امیر اور غریب دونوں کے لیے منائے، لیکن زیادہ لوگوں کو دعوت دے کے بلانا کھلانا یہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا اور حدیث پاک کے اندر اس کو بہترین عمل قرار دیا ہے کہ اس کو بھی کھانا کھلانے پہ ثواب ملے گا۔ آپ نے یقیناً ایک حدیث سنی ہوگی کہ روزدار کو سمندر کے کنارے سے بھی پانی پلایا جائے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اب جس کو پلایا جا رہا ہے اس کے پاس بھی پورا سمندر ہے لیکن اس کو پھر بھی ثواب ہوگا۔ ٹھیک ویسے ہی کھانا سب کے گھر میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی سال ثواب کے لیے اپنے والدین کی برسی کے لیے 100 لوگوں کو گاؤں میں کھانا کھلاتا ہے اور ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہے تو اس کا بالکل ثواب اس کو پہنچے گا۔ یہ کہنا کہ بریانی کا فائدہ نہیں پہنچتا، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزوں کی ضرورت گاؤں میں زیادہ ہے، قبرستان یا اس میں لائٹیں، بے شک وہی کام ہونے چاہیے۔ اب جس طرح سے امیر زکوٰۃ نکالتا ہے اس وقت غریب جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں وہ تو یقیناً چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، لیکن اسی طریقے سے زیادہ اللہ کی راہ میں کھانے میں بھی خرچہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث صحیح مسلم اور بخاری کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق سے معلوم کیا کہ بہترین عمل کون سا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بہترین عمل کھانا کھلانا، سلام کرنا، یعنی تیرے لیے یہ 2 عمل بہتر ہیں، اور جس کو جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے ہو، یعنی اچھا عمل اسلام کے اندر کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 2 ہی عمل بہتر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے 2 عمل بہتر ہیں، کیونکہ نبی پاک نے ہر کسی کے لیے الگ الگ عمل بتائے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ بہتر عمل کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا جسے جانتے ہو جسے نہیں جانتے، مطلب یہ کہ مطلقاً کھانا کھلانے پہ ثواب ہوگا۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں گاؤں میں بے شک وہ دیکھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے مرحوم کے برسی کے لیے، سال ثواب کے لیے یا کسی موقع پر پورے گاؤں کو دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ آپ یہ مت کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ حشر میں پتہ چلے گا، بے شک اس کا فائدہ ہوگا، اور کوئی اپنے پاس سے طے نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اسے فائدہ دیا یا نہیں دیا۔ باقی جو قرض لے کے کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے کہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی شادی اچھی کرتا ہے تو وہ بندہ بھی قرض لے کے کر رہا ہے، تو کسی نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے اس طریقے کا معاملہ کرے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے نیچے والے کو دیکھے، اور اگر اپنے سے اوپر دیکھنا یہ تو اچھے عمل والوں کو، تقوی پرہیز والوں کو، پرہیزگاروں کو، علم والوں کو دیکھ کے ان کا مقابلہ کیا جائے کہ ہمیں ایسا بننا ہے، نہ کہ پیسے میں برابر دیکھ کے اس کا مقابلہ لوگ کرنے چلتے ہیں۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں شادیاں ہلکی کرو کیونکہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی شادی کیسے کریں گے؟ کیا بھاری کرنے والے نے یہ بولا کہ تمہیں بھی بھاری کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس اچھا ہے وہ بھاری کرے۔ باقی حدیث پاک کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ 4 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، مطلب اپنی گنجائش ہے، اگر تمہاری کیپیسٹی ہے اتنا کھلاؤ، قرض مت لو، سود مت لو، لیکن جس کی کیپیسٹی زیادہ ہے وہ زیادہ لوگوں کو کھلا سکتا ہے۔ ہر آدمی کا ملنے جلنے والا اس لیول کا ہی بندہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ یہی چیز میت کے اوپر ہے۔ باقی رہا کہ خاص دیجے 40ویں میں شادی کی طرح ماحول بنانا،
تو یہ چیज़ शरीयत के अंदर मनाए। बाकी आप पूरे गांव को लंगर खिला दो इसाले सवाब के लिए, उस पर भी सवाब मिलेगा, और इसके अंदर हर शख्स खा सकता है, उसको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि हर जानदार को खिलाने पे सवाब है, यहाँ तक कि जानवर को भी खिलाने पे सवाब है। फिर इंसान तो बहुत अफजल मखलूक है जानवर के मुकाबले। अलबत्ता अगर गांव के अंदर ये हिसाब है कि जो दावत नहीं करता उसको बुरा समझा जाता है, तो फिर उसको लान तान की जाती है, इस एतबार से तो ये गलत है। बल्कि उसको ताना देने वाले, बुरा भला कहने वाले या इस तरीके की बातें करने वाले, ताकि वो मजबूर हो ऐसा करने पे, तो वो गुनाहगार हैं, उनको ज़रूर रोका जाएगा। लेकिन जिसको भारी नहीं पड़ता, वो पूरे गांव को लंगर खिलाना चाहे तो उसको नहीं रोका जाएगा। गरीब है वो अक्सर अपनी सोच से गरीब है, उसको लगता ये है कि शायद बिरयानी खिलाने ही से सवाब मिलेगा। अगर किसी के पास इतना खाना खिलाने लायक पैसे नहीं है, तो इसाले सवाब के लिए दूसरे सोयो तरीके हैं शरीयत के अंदर जिसमें पैसा खर्च नहीं होता। यानी गरीब को अल्लाह का जिक्र करना तो आता ही होगा, तो वो अपने मरहूमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, कलमा शरीफ भी पूरा दिन बैठ के पढ़ेगा, उसका इसाले सवाब भी कर सकता है। इसी तरह उसके घर वाले कुरान पाक पढ़ के भी इसाले सवाब कर सकते हैं। तो बिरयानी का भी इसाले सवाब जाता है खिलाने का, साथ में इस जिक्र का भी जाता है। लेकिन गरीब क्योंकि अपनी सोच से गरीब है, तो उसको लगता है कि गाँव में किसी ने बिरयानी खिलाई, उस पर पैसा था, मैंने नहीं खिलाई, मेरे पे पैसा नहीं है, तो ये रिवाज को बंद करना चाहिए कि लोग इतना क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि वो खुद खिलाने पर कुदरत नहीं रखता, इसलिए वो रिवाज को बंद करवा रहा है। लेकिन ज़कात के टाइम पर जब अमीर की ज़कात 50,000 निकल जाएगी, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि गरीब तो ज़कात 20-50 रुपये देगा और अमीर जो है वो ज़्यादा दे रहा है, लिहाजा इस सूरत में बंद होना चाहिए। तो आदमी इसाले सवाब के लिए दूसरे ज़रिए भी हैं, उसको भी देखना चाहिए। कुरान पाक भी पढ़ना ना आता हो तो सूरह फातिहा पढ़ना आती होगी, पूरे दिन कुरान पाक में सूरह फातिहा देख के पढ़ेगा तो भी उसका सवाब जो है वो मिलेगा और उसको इसाले सवाब किया जा सकता है। लिहाजा मैंने दोनों पहलुओं से बता दिया कि अगर कोई कुदरत रखता है उसको भी रोका नहीं जाएगा, लेकिन किसी को मजबूर किया जाता है इस रस्म के तहत तो उनको ज़रूर रोका जाएगा, मजबूर ना किया जाए। बाकी जो दूसरे ज़रूरी काम है उनके अंदर भी इसाले सवाब किया जा सकता है, यानी सवाब जारिया। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें warsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।